دوستو السلام علیکم. آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسی عظیم خاتون سے کرانے جا رہا ہوں جو 25 سال خیمے میں رہی ہیں. ان کا کوئی گھر نہیں تھا. اس کے بعد انہوں نے یہ خوبصورت گھر بنایا. نازنین اختر نے خیمے سے لے کر ٹیکسٹ بک کا سفر کیسے طے کیا، یہ سب جاننے کے لیے تو آپ کو میرا ویڈیو آخر تک دیکھنا پڑے گا. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل. السلام علیکم، ویلکم ٹو سائٹس اینڈ ساؤنڈز آف پاکستان. میرے ساتھ بیٹھی ہیں نازنین اختر، اور ہالینڈ میں میری ان سے بات ہوئی تھی. میں نے کہا تھا کہ میں نے آپ کی سٹوری کے بارے میں سنا ہے، آپ کی زندگی کی کہانی سنی ہے، اور لازمی میں نے آپ کا انٹرویو لینا ہے، اور آج ان کے ساتھ میں بیٹھا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. سب سے پہلے آپ اپنا تعارف، مختصر سا تعارف خود کرائیں. جی، میرا نام نازنین اختر ہے. میرا تعلق تحصیل گجر خان کے ایک گاؤں مستالہ سے ہے. بیسیکلی ہم لوگ خانہ بدوش فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، اور اسی دوران میں نے تعلیم حاصل کی. بہت زیادہ مشکلات تھی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا، اس لیے میں نے تعلیم حاصل کی. اور اب میں ایک ہائی اسکول میں ایز اے EST انگلش کام کر رہی ہوں. اچھا، خانہ بدوش، بہت سے لوگ جو دیکھنے والے ہیں دے آر آلسو نون پاکستانیز، ان کو بتائیں خانہ بدوش کا مطلب کیا ہے؟ خانہ بدوش وہ لوگ ہوتے ہیں جو جھگیوں میں رہتے ہیں، اور ان کی اپنی کوئی پرماننٹ ریزیڈنس نہیں ہوتی. وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، جھگیاں اٹھائیں اور جہاں آگے گئے وہاں ان کو اپنا گھر بنا لیا. اچھا، تو کتنے سال سے، کتنے عرصے سے آپ کی فیملی جو ہے یہ خانہ بدوش ہے یا خانہ بدوش تھی؟ یہ تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے. ابھی بھی ہمارے سارے رشتہ دار جھگیوں میں ہی رہتے ہیں. کہاں سے کہاں تک کچھ ایگزامپل دیں، کہاں سے کہاں تک جاتے تھے؟ پہلے زمانے میں تو آپ کو پتہ ہے لوگ اپنا ساز و سامان گدے یا گھوڑے پہ لاتے تھے. تو پھر جہاں کہیں مطلب ان کو جگہ ملی، کھلی جگہ میسر ہوئی، پانی ہوا، چراگاہ ہوئی قریب، تو وہیں انہوں نے پڑاؤ ڈال لیا اپنا اپنا. جو خانہ بدوش ہیں وہ جن سے میری بھی ملاقات ہوئی، وہ بکریاں ان کے پاس ہیں، ٹھیک ہے. آپ کے پاس کیا تھا؟ آئی مین وے آف لیونگ. وے آف لیونگ ہمارا تھا، ہماری خاندان کی عورتیں چوڑیاں بیچتی ہیں. اچھا جی، ہماری عورتیں چوڑیاں بیچتی ہیں، اور مرد کوئی بھی مزدوری مل جائے تو. پہلے زمانے میں تو بڑے بڑے جو تھے وہ ریچھ اور بندر رکھتے تھے. ان کو سدھاتے تھے، پھر وہ تماشے وغیرہ کرتے تھے. لیکن اب یہ ٹرینڈ کم ہو گیا ہے. عورتیں اب بھی چوڑیاں ہی بیچتی ہیں، لیکن مرد جو ہیں وہ مزدوری وغیرہ کرتے ہیں. یہ خاص چوڑیاں کیوں؟ یہ خاندانی آپ کہہ سکتے ہیں ہمارا پروفیشن ہے ایک. اچھا جی، شروع سے ہمارے. آپ خود بناتے تھے؟ نہیں، چوڑیاں تو ہم بازار سے لاتے ہیں نا، لیکن ڈور ٹو ڈور جا کے وہ بیچتے ہیں. ڈور ٹو ڈور؟ ہاں جی، کسی بھی گاؤں میں گئے پھر وہاں بیچی. تو جتنے میں لاتے ہیں اس سے تھوڑا بہت، جیسے آپ کو پتہ کاروبار ہوتا ہے، تھوڑا بہت نفع کے طور پہ وہ مطلب بک جاتی ہیں. رات کا خرچہ وغیرہ نکل آتا ہے، تو پھر اور لے آئیں، پھر بیچنے چلے گئے. اچھا، تو اس وقت کتنے % آپ کی فیملی میں سے لوگ ابھی تک خانہ بدوش ہیں؟ کتنے %؟ ہماری فیملی میں سے 90% تقریباً خانہ بدوش ہیں ابھی بھی؟ جی بالکل. تو وہ کہاں فار ایگزامپل وہ پھیلے ہوئے ہیں؟ جی، ادھر کچھ چکوال میں رہتے ہیں، کچھ ادھر قریبی گاؤں ہے میاں نموڑا، وہاں رہتے ہیں. کچھ گجر خان میں، کچھ بیول میں. بس جہاں جہاں جگہ ملی وہاں. جی، وہاں پہ وہ ٹینٹ لگا لیتے ہیں؟ ہاں جی، ٹینٹ لگا لیتے ہیں. آپ کی لائف کتنا عرصہ ایز اے خانہ بدوش گزری ہے؟ میری لائف خانہ بدوش، میرے تینوں بچے ادھر ہی ہوئے ہیں. تو ابھی کچھ عرصہ ہوا ہے ہم لوگوں نے مکان بنائے ہیں، 15 سے 16 سال. کتنے عرصے تک آپ ٹینٹ میں رہی فار ایگزامپل؟ میں اپنی زندگی کے تقریباً 25 سال. 25 سال؟ جی. اچھا، کیا ایسا واقعہ ہوا کہ آپ جو ہے نا آپ تعلیم کی طرف آئی؟ بیکاز میرے خیال میں آپ کی جو فیملی ہے اس میں سے کوئی بھی اسکول نہیں جاتا تھا. ایم آئی رائٹ؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. ہماری فیملی میں کوئی بھی اسکول نہیں جاتا تھا. تو میں، کیونکہ آپ اکلوتی کہہ سکتے ہیں، میری ایک اور بہن تھی. سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. خاص وجہ؟ بیکاز میں لوگ یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ فائنینشیل سچویشن جی یا کوئی اور وجہ ہے؟
یا ایک رواج ہی نہیں ہے؟ بالکل جی، کئی وجوہات ہیں. فائنینشلی بھی ہم لوگ اتنے سٹرونگ نہیں ہوتے کہ اپنی بچیوں کو اسکول بھیج سکیں، لیکن اب تو دور جو ہے وہ چینج ہو گیا. آج سے اگر آپ 30 سال پہلے جاتے ہیں تو اس وقت کافی ہم لوگوں پہ پابندیاں تھیں کہ لڑکیوں کو نہیں پڑھاتے. تو لڑکوں کو بھی نہیں پڑھاتے تھے، لیکن خصوصاً لڑکیوں کو، کہ اگر لڑکی پڑھی ہوئی ہو تو وہ خاندان میں شادی نہیں کرتی. مطلب اس میں شعور آ جاتا ہے. پھر وہ چیز جیسے وہ مطلب گھروں گھروں میں جا کے مانگنا اور اس قسم کی، تو وہ پھر وہ اس سے بھی وہ کنارہ کشی اختیار کر لیتی ہے. تو پھر اس وجہ سے نہیں تھا. اور میں نے جب سٹارٹ کیا پڑھنا تو مجھے میرے ابو جی نے جیسے بچوں کو پیسے دیتے ہیں کہ دکان پہ جاؤ کچھ چیزیں لینے کے لیے، اپنی چیز کھانے کے لیے، تو میں لے کے گئی تو وہاں سے بچیاں مسجد جا رہی تھی. بچیاں بچے قریب، ہاں جی علاقے کی قریب ہی مسجد تھی، تو وہاں جا رہے تھے مسجد میں. تو میں نے جب ان کو دیکھا تو میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں نے بھی پڑھنا ہے. تو پھر میں وہاں سے کیسے وہ لمحہ بتائیں کہ اس وقت میں بہت چھوٹی تھی. اس وقت میں اسکول نہیں جاتی تھی. سب سے پہلے میری 4 سے 5 سال ایج ہوگی، بہت کم. ہاں جی، تو میں نے سپارہ پڑھنا شروع کیا تھا سب سے پہلے. دیکھیں آپ نے بچیوں کو دیکھا جی، کیونکہ سب اب دیکھیں جو جن گھروں کے پاس ہم لوگ جھگیاں لگاتے تھے تو ان سب کے بچے مسجد جاتے تھے. تو پھر میرے دل میں بھی شوق پیدا ہوا کہ میں نے بھی جانا ہے. آپ نے بھی جانا ہے؟ ہاں جی بچوں کے ساتھ؟ بالکل. تو سب سے پہلے جو ہے میں نے وہ پھر سپارہ لے کے آئی اور میں نے مسجد، ہمارے ادھر مستالہ کے قریب ایک گاؤں ہے ڈھونگ، تو وہاں سے میں دکان سے لے کے آئی. تو پھر اس وقت مجھے اتنا پتہ نہیں تھا، بہت چھوٹی تھی. کیسے لے کر آئی؟ پیسے کہاں سے؟ پیسے میرے ابو نے چیز لینے کے لیے دیے تھے کہ اپنے لیے چیز لے کے آؤ. تو وہ میں نے چیز لینے کے بجائے میں نے سپارہ لیا. اور پھر مجھے اتنا پتہ نہیں تھا کہ دیکھیں یہ ہماری ایک مقدس کتاب ہے کہ اس کا کتنا احترام ہوتا ہے. تو میں نے چھپا لیا اپنی پیٹھ کے پیچھے کہ شاید میرے ابو مجھے ڈانٹیں، بھائی کہیں کہ آپ نے کیوں لائی ہو. تو پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا لائی ہو کھانے کے لیے، تو میں چپ رہی. تو پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے چھپایا ہوا کیا ہے. تو میں نے کہا یہ سپارہ ہے نا، میں پڑھنے کے لیے جاؤں گی. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ تو ہمارے دین کی ایک بنیادی چیز ہے، اگر آپ پڑھنا چاہتی ہو سپارہ تو چلی جاؤ. پھر میں مسجد جاتی تھی، ہم جہاں بھی جھگیاں لے کے جاتے تھے نا. آپ نے بہت آسانی سے بتا دیا کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا ہے کہ مطلب ہم مذہبی لوگ تو ہیں نا شروع سے. لیکن حیرت والی بات نہیں کہ آپ کے ابو نے کہا کہ چلو پڑھو. ہاں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرے اور بہن بھائی نہیں تھے. ایک بہن تھی بڑی، وہ فوت ہو گئی تھی، تو میں لاڈلی بھی بہت تھی. تو اس وجہ سے میں نے جب کہا کہ میں نے پڑھنا ہے تو انہوں نے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، قرآن پاک تم پڑھ لو. پھر وہ مجھے مسجد کبھی لے کے جاتے، کبھی ایسی جگہ ہم لوگ جھگیاں لگاتے مسجد دور ہوتی، تو پھر وہ مجھے کسی گھر سے پوچھ کے کوئی قرآن پڑھا ہوا ہے تو وہ مجھے لے کے جاتے. تو پھر میں نے ایسے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا. اچھا، ایک بات جو میں جاننا چاہوں گا کہ آپ نے بھی چوڑیاں بیچی؟ نہیں، میں نے چوڑیاں نہیں بیچی. کیوں وجہ؟ لیکن بچپن میں امی میری جاتی تھی تو میں ان کے ساتھ کبھی ایک بار جاتی تھی. جی ہاں جی بالکل، 5 6 7 8. تو پھر اس کے بعد ہمارا جو ہے ہم جھگی اپنی لے کے تو مندرہ سے آگے گاؤں ہے ایک بانٹ، وہاں لے کے گئے. تو وہاں ہم نے جھگیاں لگائیں. تو میں پڑوسیوں کے گھر میں دودھ لینے کے لیے جاتی تھی. تو پھر وہ قرآن پاک پڑھنے کی وجہ سے مجھے اردو تھوڑی بہت پڑھنی آتی تھی. تو ان کی جو بچی تھی نا، ان کی میں کتابیں پڑھتی تھی. کتاب لے کے ان سے پڑھتی تھی. پھر وہ آنٹی ہیں تو وہ حفیظہ نام ہے ان کا، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. تو وہ ہمارے گھر آئیں، آنٹی سیما دونوں. تو انہوں نے میرے ابو سے کہا کہ آپ کی بچی جو ہے وہ اس کو شوق ہے پڑھنے کا، تو آپ اس کو اسکول میں داخل کروائیں. تو میرے ابو جی نے کہا کہ نہیں، ہم لوگ بچیوں کو نہیں پڑھاتے. تو پھر وہ روزانہ آتی اور روزانہ میرے ابو کو قائل کرتی، بڑی مشکل سے، کیونکہ ہمارے خاندان میں اس چیز کا رواج ہی نہیں تھا. تو پھر میں نے بھی کہا کہ میں نے پڑھنا ہے. تو بڑی مشکل سے میرے والدین تیار ہوئے، میرے ابو تیار ہوئے. تو پھر وہ جو آنٹی ہیں وہی مجھے اسکول میں لے کے گئیں، انہوں نے ہی مجھے ایڈمیشن دلوایا. تو ان کے بھائی تھے رفیق صاحب، ان کی اپنی اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے ہی مجھے بکس لے کے دیں، کپڑے لے کے دیے، مجھے اسکول میں داخل کروایا. تو اس کے بعد ہمارا جو خاندانی بائیکاٹ ہو گیا کہ لوگوں نے ہمارے ساتھ وہ آنا جانا چھوڑ دیا. جیسے دیکھیں حقہ پانی بند کرنا کہتے ہیں، وہ ہمارا ہو گیا کہ اس کی خاص وجہ کیا تھی؟ کہ آپ بچی کو پڑھا رہے ہیں، لڑکی کو پڑھا رہے ہیں. تو میرے ابو نے پھر یہ سٹیپ لیا
جیسے کہتے ہیں نا کہ انہوں نے اسٹینڈ لیا ہے بالکل کسی بھی کامیاب مرد کے کس پیچھے. نے؟ آپ نے کہا کہ فیملی، کون سے فیملی ممبرس؟ ماما، چاچا، تایا؟ ہاں جی بالکل یہی فیملی مین جو قریبی لوگ تھے. تو کافی لوگوں نے جو ہے وہ تانے دیتے تھے میرے ابو کو کہ تمہاری بیٹی پڑھ رہی ہے، کل یہ تمہاری عزت خاک میں ملائے گی، اور بہت سی باتیں ہوتی تھی. تو اس کے بعد جو ہے پھر میں نے وہاں پرائمری تک پڑھا، اور آج یہاں تک اگر میں ہوں تو اپنے ابو کی وجہ سے یا اپنے ہسبینڈ کی وجہ سے ہوں. کیونکہ کہتے ہیں نا جیسے کہ ایک کامیاب جو ہے نا مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، تو ایک کامیاب عورت کے پیچھے بھی مرد کا ہاتھ ہوتا ہے. اور میرے پیچھے 2 مرد ہیں، ایک میرے ابو اور ایک میرے ہسبینڈ. کیونکہ 9th کلاس میں پڑھتی تھی، میری شادی ہو گئی تھی، تو اگر وہ مجھے روکتے پڑھنے سے تو روک سکتے تھے، میں نہیں پڑھ سکتی تھی. نہیں، شادی سے پہلے آپ کے ہسبینڈ سے بات چیت ہوئی تھی یا نہیں؟ ہسبینڈ سے جی میرے خالہ کے بیٹے ہیں. اچھا، خالہ کے بیٹے. جی لیکن ہم لوگ رہتے الگ الگ تھے، وہ چکوال سائڈ پہ رہتے تھے. ایک سیکنڈ، ارے وہ الگ، اچھا آپ کی خالہ نے بوائکاٹ تو نہیں کیا تھا آپ کا؟ نہیں، ان کی فیملی میں ایسا ہے کہ ہے تو وہ ہمارا ہی خاندان، لیکن آپ کو پتہ ہے خاندان میں بھی کچھ جو ہے نا اپنی ذات ہوتی ہے، فیملیز ہوتی ہیں. تو وہ لوگ جو تھے وہ اپنے لڑکوں کو پڑھاتے تھے، لڑکیوں کو تو نہیں لیکن لڑکوں کو پڑھاتے تھے. جی تو پھر اس وجہ سے جو ہے نا میں نے وہاں سے پڑھنا سٹارٹ کیا. پھر جب میں نے پرائمری پاس کی تو وہ انکل رفیق صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے، تو وہ مجھے پرائیویٹ اسکول میں لے کے گئے. نہیں، ایک سیکنڈ، جب آپ کی شادی ہو گئی جی تو اوبویسلی آپ نے بات کی ہوگی نا کہ میں پڑھنا چاہتی ہوں. جی جی جی. آپ نے بات کی تھی یا آپ کے ہسبینڈ نے خود کہا تھا کہ تم پڑھو؟ کس نے شروع کیا؟ نہیں، جب میں پڑھنا تو میں نے پہلے سٹارٹ کیا تھا شادی سے. جی 9ویں کلاس میں تھی تو تب میری شادی ہو گئی تھی، اور وہ بھی اس لیے کہ میرے ابو فوت ہو گئے تھے، میری امی اکیلی تھی. جی تو اور خاندان میں مرد بھی نہیں تھا، میرا بھائی بھی نہیں تھا، تو اس وجہ سے پھر وہ ایک، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ ایک مرد کے سہارے کی ضرورت لازمی ہوتی ہے. تو پھر میری شادی میری امی نے کر دی. میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ ادھر ہی ہماری ہی جگی میں رہتے تھے، مطلب ادھر سے آ گئے تھے. تو پھر میں نے پڑھنا سٹارٹ کیا. پھر میں نے کہا کہ میں نے آگے پڑھنا ہے. میٹرک تک میرے جتنے بھی اخراجات تھے، میرے کچھ ٹیچرز تھے، کچھ گاؤں کے لوگ جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا، مطلب کپڑے، جوتے، ہر چیز جو ہے نا وہ لوگ لے کے دیتے تھے. تو میٹرک کے بعد پھر میری ساری ایجوکیشن پرائیویٹ ہے. جی میں نے خود پڑھا، ٹیوشن پڑھائی، اور میرے ہسبینڈ بھی مزدوری کرتے تھے، اور پھر آج آپ کے سامنے ہوں. آپ نے جو تعلیم حاصل کی، جس مقام تک آپ پہنچی، اس کا آپ کی فیملی پہ کیا اثر پڑا؟ وہ تو پہلے خلاف تھے، جی لیکن آپ کی وجہ سے، آپ کی تعلیم کی وجہ سے، آپ کی سکسیس کی وجہ سے، اسپیشلی آپ کی جو فیملی کی بچیاں ہیں ان پہ کیا اثر پڑا؟ وہ جو ایک ذہن میں بات تھی نا کہ لڑکیاں پڑھ جائیں تو شادی نہیں کرتی اپنے خاندان میں، وہ ختم ہوئی. کیونکہ میں نے اپنے خاندان میں شادی کی، اور الحمدللہ اس کو اچھے طریقے سے نبھایا بھی. اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ایک اعتماد سا بحال ہوا، تو بچیوں کو انہوں نے بھیجنا شروع کیا اسکول. ابھی جو ہے نا ہماری بچیاں پڑھتی ہیں، لیکن وہی کہ تقریباً 5 to 10%، کیونکہ ابھی بھی ہم لوگوں کے حالات اتنے اچھے نہیں ہوتے کہ ہم بچیوں کو اسکول بھیج سکیں. دوسرا، پہلے زمانے میں ایسے ہوتا تھا کہ ہم نے جہاں جھگیاں لگا لی نا تو کوئی منع کرنے والا نہیں ہوتا تھا. اب اگر ایک جگہ ہم رہتے ہیں نا تو وہ ان کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ شاید قبضہ کر لیں، حالانکہ غریب لوگ کہاں قبضہ کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہاں سے اکھاڑیں کہیں اور جائیں، تو پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پڑتا ہے، جس وجہ سے بچیاں مشکل کا شکار ہیں، بچے نہیں پڑھ پاتے. سمجھ گیا. اچھا. لیکن ابھی کتنی بچیاں آپ کی فیملی میں سے وہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اسکول جا رہی ہیں؟ میں نے بتایا نا کہ 5 to 10% ایسی ہیں، 15-20 ہوں گے. ہاں جی. بچیاں، بچوں نے کچھ نے میٹرک کیا ہوا ہے، اور میٹرک کے بعد میٹرک تک مشکل سے کروا ہی دیتے ہیں. تو بچیاں جو ہیں بچیاں بھی پڑھ رہی ہیں، میٹرک تک تو لازمی پڑھا رہے ہیں آپ لوگ. اچھا. آپ اپنی فیملی لائف کے بارے میں کچھ بتائیں. الحمدللہ میرے 4 بیٹے ہیں. ماشاءاللہ. تو بیٹی نہیں ہے میری، تو میں الگ رہتی ہوں، اپنے خاندان کے ساتھ رہتی تو نہیں، لیکن خوشی غمی ظاہری بات ہے کہ جانا آنا ہوتا ہے ان کے ساتھ. تو بڑے بیٹا جو ہے وہ BS انگلش کر رہا ہے، اس سے چھوٹا بیٹا بھی BS کر رہا ہے، اور چھوٹے نے FA کیا، اور سب سے چھوٹا 9th کلاس میں پڑھتا ہے. ماشاءاللہ. اور شادی شدہ ان میں سے کون میں نے 2 بچوں کی شادی کی ہے، بڑے بچوں کی. ماشاءاللہ. تو
فیملی میں کی ہے یا جی فیملی میں. یہ کوئی سوچ سمجھ کے اپنی فیملی میں ہی کی ہے یا آپ نے کہا کہ لیٹ می گیو این ایگزامپل یا نہیں ایسا نہیں ہے. اچھی تھی بچیاں, رشتہ دار بھی تھیں, تو پھر انہوں نے میٹرک کیا ہوا تھا, تو پھر اس وجہ سے ہاں میں نے کوشش کی کہ چلیں جو ہے نا کم سے کم تھوڑی بہت اگر عورت پڑھی لکھی ہو تو وہ اپنے گھر کو تو مینیج کر لیتی ہے. آپ کا ماشاء اللہ اپنا گھر ہے؟ جی الحمدللہ میرا اپنا گھر. آپ کی فیملی میں سے آپ واحد ہیں جس کا اپنا گھر ہے؟ نہیں, کچھ لوگوں کے ہیں, مطلب کوئی ایک آدھ مکان کسی نے بنایا ہوا ہے, تو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ آپ نے جگہ لی, مکان خود بنایا یا مکان بنا ہوا تھا, کیسے تھا؟ نہیں, پہلے جو ہے نا اس سے پہلے یہ جو بھی آپ مکان دیکھ رہے ہیں, اس سے پہلے میرا ایک مکان گاؤں میں تھا, تو وہ جب میں پڑھ رہی تھی گاؤں کے اندر تھا. جی مستالہ گاؤں کے اندر تھا. تو جب میں پڑھ رہی تھی تو اس وقت ہم نے بکریاں رکھی ہوئی تھیں. تو ساتھ ساتھ میں کیونکہ پرائیویٹ میں نے پڑھا ہے, تو وہ پھر بیچ کے وہ چھوٹا سا گھر تھا وہ لیا. تو اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے اتنی توفیق دی کہ یہ گھر ہم نے بنایا. آپ کا اپنا پرائیویٹ؟ ہاں جی الحمدللہ میرا اپنا گھر. اچھا. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیونکہ میں بہت انکویزیٹیو ہوں, میں بہت جو ہے نا وہ ساری یہاں تک آپ رہی جس عمر تک جی 10th میں, ٹھیک ہے, جی, اس کے بعد جب آپ کا اپنا گھر, ٹھیک ہے, آپ کو کیسے لگا پہلا دن؟ وہ ایک خواہش ہوتی ہے نا کہ ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا اپنا گھر ہو. آپ کو کیسے لگا؟ تو کافی مشکلوں سے گھر بنا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے بکریاں وغیرہ رکھی ہوئی تھی, وہ بیچ کر کچھ لوگوں سے ادھار لے کے تو وہ ایک چھوٹا سا گھر بنایا. وہ کرائے پہ تھا یا نہیں, وہ اپنا ہی لیا تھا. چھوٹا سا گھر تھا, ایک مکان تھا, لیکن یہ تھا کہ الحمدللہ ایک اپنا گھر ہو گیا, سر چھپانے کی جگہ. وہ کیا فیلنگ ہے؟ بیکاز دیکھیں نا, مجھے وہ فیلنگ بتائیں کیسی ہے. بہت وہ بندہ خود کو کیا کہتے ہیں جیسے ہواؤں میں محسوس کرتا ہے کہ جو کچھ مطلب میں نے چاہا وہ مجھے مل گیا. تو الحمدللہ جس چیز کی خواہش کی وہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے. ماشاء اللہ. اچھا, تو یہ جو آپ تو ایک قسم کی سیلیبریٹی ہے مستالہ کی. نہیں جی بس ایسی بات تو نہیں ہے. آپ ایگزامپل ہیں. دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو آج کل ٹک ٹاکرز ہیں, انفلوئنسرز ہیں, سو کولڈ سیلیبریٹیز ہیں, ان کے مقابلے میں ماشاءاللہ آپ جو ہے نا ایک ایگزامپل ہیں. ان سب کو ملا کے جی آپ یا آپ جیسے لوگ جو اس قسم کا کام محنت کرتے ہیں, اسٹرگل کرتے ہیں, آفٹر اسٹرگل اتنا کچھ اچیو کرتے ہیں, اور آپ, یہ میرا ایک مین ریزن تھا آپ کو بتانا کہ ماشاءاللہ ایون دو آپ کے پاس کچھ نہیں ہے یا آپ کی فیملی میں کسی نے پڑھا لکھا نہیں ہے, اگر آپ کے پاس ول پاور ہو اور آپ پاورٹی سے یا آپ کسی بھی مشکلات سے آپ نکل سکتے ہیں, اور جو مین ذریعہ ہے نکلنے کا دیٹ از ایجوکیشن. ایجوکیشن ایک واحد ذریعہ ہے کہ آپ کو کسی بھی مشکلات سے نکال سکتی ہے اور آپ کو جو ہے نا وہ عروج تک لے جا سکتی ہے. بالکل ایسے, بالکل ایسے. اور میں کہتی ہوں کہ ایک عورت کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے. تو آپ اپنی بچیوں کو تعلیم دلوائیں, اس لیے نہیں کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے ہم نے کون سا نوکری کروانی ہے, لیکن اگر آپ اپنی بچی کو تعلیم دیتے ہیں تو اس میں شعور آتا ہے, اور کچھ نہیں تو کم سے کم وہ اپنی آنے والی نسل کو سنوار سکتی ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک مرد کی تعلیم ایک فرد کی تعلیم ہوتی ہے, اور ایک عورت کی تعلیم پورے معاشرے کی یا ایک پورے خاندان کی تعلیم ہوتی ہے. تو بچیوں کو آگے جا کے کوئی پتہ نہیں ہوتا کس طرح کے حالات آئیں گے, اور اگر تعلیم یافتہ ہوتی ہیں, اگر پڑھی لکھی ہوتی ہیں, تو کم سے کم وہ اپنا سہارا خود بن سکتی ہیں. لیکن یہ بھی ہے نا کہ ہمارے معاشرے میں یہ بھی سوچتے ہیں کہ یار اگر وہ پڑھی لکھی ہوئی تو اس کی زبان چلنے لگے گی, وہ جواب دینے لگے گی, جو حقیقت حق کے لیے آواز اٹھاتی ہیں, سچ کو سچ کہتی ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ باتیں تو جو ان پڑھ خواتین ہیں وہ بھی کرتی ہیں, بلکہ ان کی زبان ان کی نسبت زیادہ چلتی ہے. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کی ہے. جی, اور میں تو سمجھتی ہوں کہ اگر آپ بچیوں کو تعلیم دیتے ہیں تو ان میں شعور ہوتا ہے, ان میں اچھے برے کی تمیز ہوتی ہے. اگر وہ بولیں گی تو سچ بولیں گی, تو اچھی بات بولیں گی, لیکن وہ بلا وجہ نہیں بولیں گی. اور آپ کی ہسبینڈ کی جو ہے نا وہ ہسبینڈ کی سپورٹ کرے گی.
ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے, وہ ساتھ دے گی اور ایسا ہی مشکل وقت میں بھی وہ بہت کام آئے گی. بالکل ایسا ہی ہے, اور عورتوں کی تعلیم بہت ضروری ہے. جی جی. اور ابھی بھی ہمارے پاکستان میں بہت کم اس پہ توجہ دی جاتی ہے. مجھے ایک بات بتائیں, ہمارے ولیج میں یا کسی اور ولیج میں خانہ بدوش تو نہیں ہے, لیکن ایسے لوگ ہیں جو کہ بہت خستہ حال ہیں, صحیح, اور ان کی فیملی میں کوئی ایسا رواج نہیں ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے. اور میں نے بہت سے لوگوں سے یہ سنا ہے کہ یار انہوں نے کیا پڑھنا, ایسا ہی, ٹھیک ہے, انہوں نے کیا پڑھنا, اور اگر ان کے اوپر پیسہ خرچ بھی کرو, جی, ان کو پڑھاؤ یا ان کو یونیفارم لے کر دو, ایسا ہی ہے, کتابیں لے کر دو, وہ نہیں پڑھیں گی. ایسے ہوتا ہے, بالکل, ٹھیک ہے, کہ بیگ میں نے بھی بیگ لے کر دیا, لیکن اس کا سب سے بیسٹ سولوشن کیا ہے؟ مجھے پتا ہے کہ ایسے ہرگز نہیں ہے کہ یہ لوگ پڑھتے نہیں, جاہل ہیں یا پڑھنا نہیں چاہتے, یہ نانسنس ہے, یہ اس سے جاہلانہ بات کوئی ہو نہیں سکتی, بالکل ایسا ہی, جو لوگ کرتے ہیں. لیکن مجھے اس کی سولوشن بتائیں, ان کو کیسے اپروچ کیا جائے, میں یہ جاننا چاہتا ہوں پرسنلی. اصل میں بات یہ ہے کہ موٹیویشن جو ہوتی ہے نا, وہ کسی بھی فرد کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. تو ان لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے, اور انہیں جو ہے نا, بات وہی ہے کہ غربت بہت زیادہ ہے, تو ایک وقت کا کھانا بھی مشکل ہے, تو اس لحاظ سے بچوں کو اسکول بھیجنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو اگر گورنمنٹ بھی اسٹیپ کچھ لے کہ ان غریب بچوں کے کو تعلیم مفت دینی ہے, یا کچھ کھانے پینے کے اخراجات دینے ہیں, یا کم سے کم اتنی, میں اگر اپنے فیملی کی بات کرتی ہوں کہ کم سے کم اتنا ہو جائے کہ انہیں کسی جگہ رہنے کی, صرف رہنے کی اجازت دے دی جائے, تو وہ لوگ کیونکہ ایک جگہ رہیں گے اور پھر وہ اپنے بچوں کو لازمی اسکول بھیجتے ہیں, اور ابھی بھی کافی لوگ بھیج رہے ہیں. جی نہیں, آپ تو بات کر رہی ہیں نا خانہ بدوش لوگوں کی, میں ان کی بات کر رہا ہوں جو گاؤں میں رہتے ہیں. جی, موٹیویشن بہت اچھی ہے, ہاں جی, آپ ان لوگوں کو موٹیویٹ کریں, ان کو ایگزامپل دیں. بہت سے لوگ جو باہر سے چھٹیوں میں آتے ہیں یا گاؤں میں رہتے ہیں, الحمدللہ پاکستان میں بہت ہیلپ کی جاتی ہے. جی, لیکن ایسے بچوں کی کیسے مدد کی جائے تاکہ وہ, جن کے اوپر آپ تھوڑا بہت خرچہ کریں, خرچہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا, بالکل ایسا, تو پھر جو بھی خرچہ کیا جائے, جیسے بھی سپورٹ کی جائے, ایسے سپورٹ ہو تاکہ وہ بچے ایسے نہ ہو کہ بس 1-2 دن اسکول جائیں اس کے بعد اسکول چھوڑ دیں. ان کے پیرنٹ سے بات کی جائے, بالکل پیرنٹ سے بات کی جائے, بچوں کو موٹیویٹ کیا جائے, پیرنٹ کو موٹیویٹ کیا جائے, اور مطلب وقتاً فوقتاً اس چیز کو دیکھتے بھی رہنا چاہیے کہ واقعی کام ہو رہا ہے یا نہیں, جیسے چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے نا, تو اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے. جی, ابھی آپ کیا کر رہی ہیں؟ ابھی میں ایک اسکول میں, ہائی اسکول ہے بوائز کا, تو وہاں میں ٹیچنگ کرتی ہوں. ٹیچنگ کرتی ہیں؟ جی, ایز اے EST انگلش. اچھا, تو آپ پہلے آپ ساری تعلیم کے بارے میں بتایا, آپ نے بتا دیا تھا یا مجھے؟ ہاں جی, بتایا ہے کہ ساری میری ایجوکیشن پرائیویٹ ہے. تو 9th کلاس میں تھی میری شادی, 9th کلاس میں تھی تو میری شادی ہوگی. اس کے بعد میں نے میٹرک پنڈی بورڈ سے کیا ہے, FA بھی پنڈی بورڈ سے کیا ہے, اور میں نے BA پنجاب یونیورسٹی لاہور سے کیا ہے ایز اے پرائیویٹ کینڈیڈیٹ. پھر میں نے MA ہسٹری بھی پنجاب یونیورسٹی سے کیا ہے, اور MA انگلش بھی پنجاب یونیورسٹی سے کیا ہے, اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے B.Ed, اور سرحد یونیورسٹی سے M.Ed کیا ہے میں نے. تو اس کے علاوہ میں ایز اے ماسٹر ٹرینر کام کر رہی ہوں 2016 سے. اچھا جی, ٹیچرز کو ٹریننگ دیتی ہوں. اچھا, ماشاء اللہ. آپ کے آج سے آنے والے 10 سال تک آپ کیا دیکھتی ہیں؟ آفٹر 10 years how do you see your future? آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ خواہش تھی میری کہ زیادہ پڑھوں, اس سے آگے جاؤں, M.Phil یا PhD کروں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب بچے ہو جاتے ہیں تو انسان کی پرائیورٹیز چینج ہو جاتی ہیں, پھر وہ خود پہ ترجیح دینا شروع کر دیتا ہے دوسروں کو. اب ایک ہی بات ہو سکتی ہے, یا میں خود تعلیم حاصل کروں یا میرے بچے حاصل کریں. تو ابھی تو میں نے اس چیز کو سٹاپ کر دیا ہے, تو ابھی اپنے بچوں کو آگے لے کے جا رہی ہوں. بس اب میری یہ خواہش ہے کہ میرے بچے بہت زیادہ پڑھیں, کسی اعلیٰ عہدے پہ فائز ہوں, انہیں اچھی سی نوکری مل جائے. تو فی الحال لیکن اگر فار ایگزامپل اگر آپ کو بچوں کی فکر نہ ہوتی, اوبویسلی ان کے بھی کافی کاسٹ ہیں. بالکل ایسے ہی. تو پھر آپ کیا کرتی؟ پھر میں تعلیم اپنی جاری رکھتی, M.Phil کرتی, PhD کرتی. M.Phil انگلش میں. M.Phil انگلش میں جی. اچھا. اس کے علاوہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ خود کیا کہنا چاہتی ہیں جو میں نے نہیں پوچھا, جو آپ ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہیں؟
تقریباً سب چیزیں جو ہیں وہ کہہ ہی چکی ہوں. تو میری ایک یہی بات ہے کہ غریب لوگوں کے بچوں کو ضرور کوئی نہ کوئی سپورٹ ملنی چاہیے, کہ بہت زیادہ ٹیلنٹ ہوتا ہے, بہت زیادہ ذہانت ہے یہاں, ہمارے بچے بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں لیکن ان کو وہ ریسورسز نہیں ملتے. اب جیسے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میرا سب سے بڑا بیٹا جو ہے وہ اس نے جب FSC کیا انجینئرنگ میں, تو وہ مجھے کہتا ہے کہ میں نے انجینئر بننا ہے, تو میں نے انجینئرنگ میں جانا ہے. تو لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کتنی مہنگی یہ چیز ہے, مہنگی یونیورسٹیز ہیں, تو ہم لوگ تو افورڈ نہیں کر سکتے تھے. پھر میں نے اسے کہا کہ آپ سمپل BSc کر لو, تو میں افورڈ نہیں کر سکتی. تو اس سے اس کے دل میں رہا, اور آج تک مجھے بھی افسوس ہوتا ہے کہ اگر میں اس کو اس کی خواہش کے مطابق جو ہے وہ اس چیز میں ڈالتی تو شاید وہ بہت آگے نکل جاتا. مجھے بتائیں کہ آپ جو کام کرتی ہیں, آپ کے ہسبینڈ بھی کام کرتے ہیں؟ جی, میرے ہسبینڈ مزدوری کرتے ہیں. اچھا چلو ٹھیک ہے. مزدوری کیا کرتے ہیں فار ایگزامپل؟ یہ کام کرتے ہیں مکان بنانے کا مستریوں کے ساتھ. اچھا. تو آپ کی منتھلی انکم کتنی ہے فار ایگزامپل؟ منتھلی انکم جو ہے وہ آپ یہ سمجھے کہ اخراجات سے جو ہے نا کم ہے. مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے. ہاں جی, تقریباً 50 تک ہوگی. آج کل تو کچھ نہیں ہے. ہاں جی ایسا ہی ہے. اور ہسبینڈ کا یہ ہے کہ مزدوری تو وہ کرتے ہیں کہ آج تک وہ کبھی فارغ نہیں بیٹھے, لیکن وہی بات ہے کہ کب ملے گی, کب کریں گے, تو کوئی پکی نوکری وغیرہ تو ان کی نہیں ہے. تو آپ کے جو 2 بیٹے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہی رہتے ہیں؟ ہاں جی, میرے بیٹے میرے ساتھ رہتے ہیں. آپ نے کہا تھا کہ 2 بیٹے کام کرتے ہیں. ہاں جی, وہ مزدوری کرتے ہیں اپنے ابو کے ساتھ, مستریوں کا کام کرتے ہیں نا, ساتھ جاتے ہیں مکان وغیرہ بنا. بڑے بیٹے؟ جی, بڑے بیٹے. تو انہوں نے کہاں تک پڑھا تھا؟ وہ پرائیویٹ پڑھ رہے ہیں ابھی. ہاں جی, پڑھ رہے ہیں. جی, کام بھی کر رہے ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے. تو وہ کیسے کر رہے ہیں؟ وہ آن لائن کلاسز ہوتی ہیں نا, تو جن دنوں کلاسز ہوتی ہیں ان دنوں وہ کلاسز لیتے ہیں, پھر پیپرز وغیرہ کی تیاری کر کے تو وہ پیپرز دیتے ہیں. کیسے کر رہے ہیں سوچ رہا ہوں. میں نے بھی تو ایسے ہی کیا. الحمدللہ, آپ تو ایگزامپل ہے نا, آپ ان کی بھی ایک یہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا ڈسٹینس ایجوکیشن سسٹم ہے نا. میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ دس از پاسبل, یہ پاسبل ہے. ایسے نہیں کہ آپ جو ہے نا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں یا کمپلین کرتے رہیں. مجھے پتا ہے کہ یہ کام مشکل ہے, ورنہ ہر کوئی کرتا. اور میں کہتی ہوں کہ آج کل بچوں کو موٹیویٹ کرنا بہت مشکل ہے جو پڑھائی کے بارے میں, اور بچے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جاب نہیں ملتی. تو بچوں کے ذہن میں یہ چیز ڈالیں کہ اگر آپ تعلیم یافتہ ہوں گے نا تو ہمیں مزدوری میں کوئی یار نہیں ہے. اگر آپ ریڑھی لگا کے فروٹ بھی بیچتے ہیں تو تعلیم تو آپ کے پاس ہے نا, وہ تو کوئی چھین نہیں سکتا, وہ تو آپ کو شعور دیتی ہے نا. تو صرف اس بات پہ نا بچوں کو کریں کہ نوکری نہیں ملتی تو ہم نے پڑھانا ہی نہیں ہے. یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی ماشاءاللہ. میں یہی چاہتا ہوں کہ لوگ صرف آپ سے انسپائرڈ نہیں ہو, آپ کے بچے یقیناً آپ سے انسپائرڈ ہوئے ہیں. جی بالکل. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے بچوں سے بھی لوگ انسپائرڈ ہوں, اور انہیں میں موٹیویٹ کرتی رہتی ہوں. انہیں کوئی آرم محسوس نہیں ہوتا کہ ہم ہاتھ سے کام کرتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں. حالانکہ چھوٹی عمر سے انہوں نے یہ اسٹارٹ کر دی تھی. تو اب دیکھیں, دکھ تو مجھے بھی ہوتا ہے اگر میرا بیٹا آ رہا ہے, اس کے ہاتھ پہ چھالے پڑے ہوئے ہیں, پورا دن وہ مزدوری کرتا رہا ہے, لیکن پھر بھی مجھے وہ خوشی ہوتی ہے کہ یہ حلال کمائی ہے اور اپنے ہاتھ سے کما رہا ہے. اور اگر آپ بچوں کو تعلیم دیتے ہیں اور ساتھ ان کے ذہن میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ حلال رزق جو ہے نا وہ عبادت ہے, اور آپ نے اس میں کسی قسم کا آر محسوس نہیں کرنا, تو وہ بچے زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں. اور کسی بھی کام کو وہ آر محسوس نہیں کرتے کرنے میں, اور وہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ میں نے بجائے اس کے کہ کسی کا حق چھین کے کھاؤں گا تو میں اپنے ہاتھ سے مزدوری کر کے کھاؤں گا. اور وہ اس سے بہت بیسٹ ہے کہ کسی کا دل دکھا کے یا کسی کا ہم نے حق مارا ہے یا کسی سے کچھ لیا ہے, چھینا ہے. تو اس سے بہترین چیز یہ ہے کہ اگر ایک نوالا بھی ہم اپنے رزق کا کماتے ہیں اور وہ حلال ہوتا ہے تو وہ بھی ہمارے لیے کافی ہے. آپ کا بہت شکریہ نازنین اختر. بہت شکریہ جی آپ کا, آپ نے مجھے موقع دیا. میں آنرڈ ہوں, میں انسپائر تو آلریڈی تھا لیکن میں بہت آنرڈ ہوں, اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی یہ کہانی دوبارہ سن کے لوگ اور انسپائرڈ ہوں گے اور فخر محسوس کریں گے کہ آپ ماشاءاللہ اتنا کچھ حاصل کر سکے اپنی لائف میں. بہت شکریہ جی. وہ اس زندگی سے آپ نکلی جو کہ کافی ٹف, اچھا وہ لائف ٹف تھی آپ کو کچھ جی یاد ہے؟ بہت زیادہ مشکل تھی, بہت زیادہ مشکل تھی. پہلے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ڈور ٹو ڈور جاتے تھے کہ جھگیاں ایک جگہ سے دوسری جگہ لگانا, پھر لوگوں کے رویے بھی
مطلب ایسے ہوتے تھے یہاں نہ جھگی لگائیں یہاں نہ لگائیں ہم نے فصل بونی ہے اس طرح سے، اور پھر ساتھ فیملی بائیکاٹ پڑھائی کے بعد، تو کافی مشکلات تھیں، لیکن بس اللہ تعالیٰ نے جو چیز آپ کو دینی ہوتی ہے وہ کوئی نہ کوئی وسیلہ بناتا ہے۔ ہمارا اکثر گجر خان جانا ہوتا ہے، راولپنڈی جانا ہوتا ہے، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو اکثر بچے آتے ہیں ہاتھ میں پینسل اٹھائی ہوتی ہے، سپارہ اٹھایا ہوتا ہے یا کوئی اور چیز، چھوٹے بچے، میں چھوٹے بچوں کی باتیں کر رہا ہوں، تو یہ بچے سارے خانہ بدوش ہیں آپ سمجھتی ہیں؟ اس کے بارے میں مجھے کچھ بتائیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں۔ صحیح ہے۔ اب دیکھیں ہمارے حالات جو ہیں پاکستان کے لوگوں کے ایسے ہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ 2 وقت کی روٹی بھی مشکل ہے، تو چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچتے ہیں اس وجہ سے کہ ان کے گھر کے اخراجات ہوں، ہو سکتا ہے کوئی بیوہ ماں ہو جس کا کوئی کمانے والا نہ ہو، اور اگر کوئی کمانے والا ہے بھی تو تب بھی جو دن کو مزدوری کرتا ہے پورا دن، تو وہ شام کو کھانا بھی بہت مشکل سے جو ہے نا ایک خاندان کو پالتا ہے۔ تو یہ بچے کرتے ہیں کام ایسے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ورک شاپس پہ چھوٹے چھوٹے بچے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ صرف اور صرف اپنے گھر کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ صرف خانہ بدوش لوگوں کے ہی بچے ہوتے ہیں، تو ہمارے بچے جو ہیں وہ زیادہ تر مانگنے والا کام کرتے ہیں، جیسے بھیک مانگنا ہوتا ہے، جی یہ کام کرتے ہیں، وہ تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں پھر مزدوری وغیرہ کرتے ہیں، تو زیادہ تر یہ کام کرتے ہیں۔ یعنی کہ جو بچے آپ کو پین پینسل یا کتاب بیچتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ان سے لینی چاہیے؟ بالکل لیں، آپ نے لینی تو ہے یہ چیز، لیکن اگر کسی غریب کی مدد ہو جاتی ہے تو اس سے اچھی بات کوئی نہیں، حالانکہ آپ قیمت دے رہے ہیں اور کوئی چیز لے رہے ہیں اس سے۔ نہیں، اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ یار پتہ نہیں یہ پیسے کہاں جائیں گے، اس کے پیچھے کون ہے، یہ فکر رہتی ہے۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، اگر ایک کاپی، بالکل ادھر نہیں ہے، ایسا نہیں، بالکل ایسا ہی نہیں، وہ ضرورت مند ہوں گے تبھی یہ کام کر رہے ہیں، جی بالکل ایسا ہی۔ اچھا، ضرور ان کی جو ہے نا، جی بالکل ضرور مدد کرنی چاہیے، اور آپ کسی کی مدد کرتے ہیں نا تو آپ یہ نہ دیکھیں یہ کہاں جائے گا کیا کرے گا، آپ اپنی نیت پہ جائیں، آپ نے تو اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے نا تو آپ نے ایک صدقہ دیا ہے، خیرات دی ہے یا نیک کام کیا ہے، آگے وہ جہاں خرچ ہوتا ہے آپ نے تو اس کو غریب سمجھ کے کیا ہے نا، تو آپ کی تو نیت آپ کی ہے۔ ایک اور پرابلم نہیں کہوں گا کہ تھوڑی مشکلات آ جاتی ہے کہ ایک بچہ آئے گا نا پیچھے باقی آتے ہیں، اس کا حل مجھے بتائے، آپ کیا کریں مجھے بتائے۔ چلے میں نے فار ایگزامپل ایک بچے کو 100 روپے دیے، بلکہ میں نے وہ چیزیں بھی نہیں لی، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، چیزیں بھی نہیں لی، میں نے کہا چلو یار بچے یہ لو، اصل میں آپ کو پتہ اس کا مجھے حل پتہ ہے، بیکاز میرے ساتھ اور بہت جو دیکھنے والے ہیں باہر سے جو پاکستان آئیں گے ان کو اس کا حل بتائیں کیا کریں، آپ سمجھ گئے نا۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ چینج رکھیں اپنے پاس، تو جو 100 ایک کو دینا ہے وہ 3-4 کو دے دیں، 20-20 30-30 روپے کر کے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ ایک بچپن ہوتا ہے نا، جب کوئی چیز وہ کوئی حاصل کرتا ہے تو اپنے بہن بھائیوں یا ساتھ رشتہ دار ہیں ان کو بھی بتاتا ہے کہ وہاں سے وہ چیز مل رہی ہے آپ بھی جاؤ، تو وہ پھر اس خوشی کے عالم میں جاتے ہیں، اور اصل میں ان کا بھی یہی ہوتا ہے کہ چلیں تھوڑے پیسے آ جائیے، کچھ گھر والوں کو دیں گے، کچھ خود چیز وغیرہ کھا لیں گے، کیونکہ ابھی وہ چھوٹے ہیں اور تو ان کے ذہن میں کوئی بات نہیں ہوتی، بس یہی ہوتی ہے۔ چلے میں نے اس حوالے سے بھی آپ سے بہت کچھ سیکھا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا اپنی بات پہنچانے کا۔ آپ کو موقع نہیں ملے گا تو کس کو ملے گا؟ چلیں جی، میرے لیے خوشی کی بات ہوگی کہ اگر کوئی میری وجہ سے کسی مقام پہ پہنچتا ہے یا میری وجہ سے ایک ارادہ کرتا ہے کہ میں نے محنت کرنی ہے اور کچھ حاصل کرنا ہے، تو میرے لیے بھی یہ ایک خوشی کی بات ہوگی۔ اور جو بھی آپ کی جنہوں نے مدد کی، جی ایسے کوئی اور کسی بچی کی یا بچے کی مدد کرنا چاہتا ہے تو وہ ضرور کریں، بالکل، لیکن چیک اینڈ بیلنس رکھیں۔ ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی، اور ہو رہا ہے کام کے پروگریس دیکھے کہ بالکل ایسا کیسے کام ہو رہا ہے، بچہ پڑھ بھی رہا ہے یا نہیں، لیکن اس سے پہلے ان سے بات چیت کرے، ماں باپ سے بات چیت کرے، بچے سے بات چیت کرے، موٹیویشن کرے، اس کے بعد جو ہے نا ان کی سپورٹ ضرور کرے، کیونکہ اس سے اس کی ساری زندگی بدل سکتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، ماشاء اللہ، بالکل۔ چلیے بس، بہت بہت شکریہ جی۔